اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما محترم جناب چندر سریواستو صاحب، جناب سرینواس ریڈی صاحب، محترم جناب عامر علی خان صاحب، جناب ظفر جاوید صاحب، جناب عزیز احمد صاحب، معزز صحافی اور صحافت سے وابستہ تمام ذمہ داران اور خاص طور سے تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے تمام ذمہ داران، جناب ماجد صاحب، جناب سید غوث محی الدین صاحب، جناب حبیب علی جیلانی صاحب اور محمد ریاض احمد صاحب شریک کنوینر، میں تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جناب چندر سریواستو صاحب کی خدمات، ان کی محنت، ان کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے آج ایک فنکشن کا انعقاد یہاں پر عمل میں لایا۔ میں جناب چندر سریواستو صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت دے اور صحت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عمر درازی فرمائے۔ اور جناب چندر سریواستو صاحب سے میری وابستگی آپ تمام پر سب پر عیاں ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ جب میں عملی سیاست میں نہیں تھا، جب سے میں جناب چندر سریواستو صاحب کو اپنے مرحوم والد کے ساتھ کئی وقت پر میں نے دیکھا ہے اور چندر سریواستو صاحب اور مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ بڑی قربت تھی اور مرحوم قائد کے ساتھ بہت اہم سیاسی موضوعات پر، اور جب کبھی بھی اس وقت ریاست آندھرا پردیش کے سیاسی حالات اتار چڑھاؤ جو پیش آتے تھے تو مرحوم قائد کے ساتھ جناب چندر صاحب ہمیشہ بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے اور ایک لمبا عرصہ جناب چندر صاحب نے اردو صحافت کے لیے دیا ہے اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں ایک لیونگ لیجنڈ ہے جناب چندر سریواستو صاحب، اور یہ بہترین کام تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن نے کیا کہ کسی ایک شخص کی محنت اور قربانیوں کو ان کی زندگی میں ہی ان کو بلا کر اس کا کریڈٹ دینا یہ صحیح کام ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم لوگ ان کی قربانیوں کو، ان کی محنت کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ اچھا کام آپ نے کیا کہ چندر صاحب کی موجودگی میں ان کو تہنیت پیش کی، اور یہ اور ایک خوشی کا موقع ہے کہ اردو صحافت وطن عزیز میں 200 سال اپنے مکمل کر رہی ہے۔ یقیناً مجھ سے پہلے تمام ذمہ داروں نے مجھ سے بہتر طریقے سے اس موضوع پر بات چیت کی ہوگی۔ میں صرف اتنا ہی یہ عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم آزادی کے 75 سال منا رہے ہیں، اس لیے اگر میڈیا پلس میں یا کہیں پر بھی تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ آزادی کے 75 سال میں اردو صحافت کا جو رول رہا ہے اس کو بھی اس نئی نسل کے سامنے لانے کی بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ 75 سال تو ہم منا رہے ہیں اور جو لوگ آزادی کی لڑائی میں حصہ نہیں لیے وہ آج ان کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے اپنا ناخن بھی نہیں کٹایا آزادی کی لڑائی میں، ان کو آج ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے۔ تو میں جو تھوڑا بہت میں ہسٹری کا، تاریخ کا طالب علم ہوں، یقیناً یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اردو صحافت نے ملک کی آزادی میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا، چاہے بڑا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا اردو اخبار ہو،
یا اس زمانے میں جتنے بڑے بڑے اردو اخبارات تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا، تو میں اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا کاز لے کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری طرف سے آپ تمام کو اس میں پوری تائید ہے، اور جہاں کہیں بھی آپ کو میری اور میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی ضرورت ہے، آپ بتائیے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ٹھہرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور حالیہ ملاقات جب ماجد صاحب سے ہوئی تھی تو اروند صاحب کے پاس ایک محضر ریپرزنٹیشن دیا گیا ہے، میں نے بعد میں ان سے بات چیت بھی کی، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ اس پر ضرور غور کر کے جو مطالبات اردو ورکنگ جرنلسٹ کے ہیں، انہوں نے مجھ سے فون پر بھی کہا کہ میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کر کے اس کو پورا کروں گا۔ اور ایک بات جناب ماجد صاحب اور ذمہ داروں نے کہی تھی کہ پریس چیئرمین، میڈیا اکیڈمی کے چیئرمین کا، تو اب یہ اس بارے میں تو میں تھا، کیونکہ جب تک وقت کے چیف منسٹر سے ملاقات نہیں ہوئی ہے اور ان سے ملاقات کا بھی وقت نہیں آیا ہے، تو جب آئے گا تو میں بتا پاؤں گا، کیونکہ ملاقات ان سے ذرا مشکل ہے۔ خیر، جتنے ان کے اطراف کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ہم ضرور بتا چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ مطالبات بھی حکومت غور کرے گی اور اس پر عمل کرے گی۔ بہرحال